پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کر لوں؟ جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے۔ اور ہم نے اس قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد سب کا شعلہ حیات سرد پڑ گیا۔ کس قدر حسرت ناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہے؟ اور پھر سب ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے، اور اس میں دانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں، اور اسی زمین میں خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے۔ پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کے نفوس میں سے، اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں، تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے۔ اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے، اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا اور نہ یہ بچائے جا سکیں گے، مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو؟ در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے۔ بے شک اہل جنت آج کے دن طرح طرح کے مشاغل میں مزے کر رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی چھاؤں میں تخت پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے، ان کے لیے تازہ تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں۔ ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کا قول صرف
सलामती होगा। और ए मुजरिमों, तुम जरा इनसे अलग तो हो जाओ। औलाद आदम, क्या हमने तुमसे इस बात का अहद नहीं लिया था कि खबरदार शैतान की इबादत ना करना कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और मेरी इबादत करना कि यही सिराते मुस्तकीम और सीधा रास्ता है। इस शैतान ने तुम में से बहुत सी नस्लों को गुमराह कर दिया है, तो क्या तुम भी अक्ल इस्तेमाल नहीं करोगे? यही वो जहन्नुम है जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया जा रहा है। आज इसी में चले जाओ कि तुम हमेशा कुफ्र इख्तियार किया करते थे। आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके हाथ बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये कैसे आमाल अंजाम दिया करते थे। और हम अगर चाहें तो इनकी आंखों को मिटा दें, फिर ये रास्ते की तरफ कदम बढ़ाते रहें, लेकिन कहां देख सकते हैं। और हम चाहें तो खुद इन्हीं को बिल्कुल मस्त कर दें, जिसके बाद ना आगे कदम बढ़ा सकें और ना पीछे ही पलट कर वापस आ सकें। और जिसे हम तवील उम्र देते हैं, इसे खिलकत में बचपने की तरफ वापस कर देते हैं। क्या ये लोग समझते नहीं हैं? और हमने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर की तालीम नहीं दी है, और न शायरी इसके शायान शान है। ये तो एक नसीहत और खुला हुआ रोशन कुरान है, ताकि इसके जरिए जिंदा अफराद को अजाब इलाही से डराएं और कुफ्फार पर हुज्जत तमाम हो जाए। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हमने इनके फायदे के लिए अपने दस्ते कुदरत से चौपाए पैदा कर दिए हैं, तो अब ये इनके मालिक कहे जाते हैं। और फिर हमने इन जानवरों को राम कर दिया है, तो बास से सवारी का काम लेते हैं और बास को खाते हैं। और इनके लिए इन जानवरों में बहुत से फवाइद हैं और पीने की चीजें भी हैं, तो ये शुक्र खुदा क्यों नहीं करते हैं? और इन लोगों ने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा बना लिए हैं कि शायद इनकी मदद की जाएगी, हालांकि ये इनकी मदद की ताकत नहीं रखते हैं। और ये इनके ऐसे लश्कर हैं जिन्हें खुद भी खुदा की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। लिहाजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों से रंजीदा ना हो। हम वो भी जानते हैं जो ये छुपा रहे हैं, और वो भी जानते हैं जिसका ये इजहार कर रहे हैं। तो क्या इंसान ये नहीं देखता कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया है और वो यकबारगी हमारा खुला हुआ दुश्मन हो गया है, और हमारे लिए मिसल बयान करता है और अपनी खिलकत को भूल गया है। कहता है कि इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है वही जिंदा भी करेगा, और वो हर मखलूक का बेहतर जानने वाला है। उसने तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग पैदा कर दी है, तो तुम इससे सारी आग रोशन करते रहे हो। तो क्या जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है वो इस बात पर कादिर नहीं है कि इनका मिस्ल दोबारा पैदा कर दे? यकीनन है, और वो बेहतरीन पैदा करने वाला और जानने वाला है। उसका अम्र सिर्फ ये है कि किसी शय के बारे में ये कहने का इरादा कर ले कि हो जा, और वो शय हो जाती है। बस पाक व बेनियाज है वो खुदा जिसके हाथों में हर शय का इख्तिदार है, और तुम सब उसी की बारगाह में पलटा कर ले जाए जाओगे। शुरू नाम से अल्लाह के, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बाकायदा तौर पर सफ़े बांधने वालों की कसम, फिर मुकम्मल तरीके से तंबीह करने वालों की कसम, फिर जिक्र खुदा की तिलावत करने वालों की कसम। बेशक तुम्हारा खुदा एक है, वो आसमान और जमीन और इनके माबैन की तमाम चीजों का परवरदिगार और हर मशरिक का मालिक है। बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन बना दिया है और इन्हें हर सरकश शैतान से हिफाजत का जरिया बना दिया है कि अब शयातीन आलम बाला की बातें सुनने की कोशिश नहीं कर सकते, और वो हर तरफ से मारे जाएंगे हकाने के लिए, और इनके लिए हमेशा हमेशा का अजाब है। अलावा इसके जो कोई बात उचक ले तो इसके पीछे आग का शोला लग जाता है। अब जरा इनसे दरियाफ्त करो कि ये ज्यादा दुश्वार गुजार मखलूक हैं या जिनको हम पैदा कर चुके हैं। हमने इन सब को एक लसदार मिट्टी से पैदा किया है, बल्कि तुम ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब नसीहत की जाती है तो कबूल नहीं करते हैं, और जब कोई निशानी देख लेते हैं तो मस्खरापन करते हैं और कहते हैं कि ये तो एक खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी जिंदा किए जाएंगे? कह दीजिए कि बेशक, और तुम जलील भी होगे। ये कयामत तो सिर्फ एक ललकार होगी जिसके बाद सब देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय अफसोस, ये तो कयामत का दिन है। बेशक
یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں، ذرا ان ظلم کرنے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے سب کو اکٹھا تو کرو، اور ان کے تمام معبودوں کو اور ان کو جہنم کا رستہ تو بتا دو، اور ذرا ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلکہ آج تو سب کے سب سر جھکائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہی تو ہو جو ہماری داہنی طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے۔ اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا ہے اور سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے، تو آج کے دن سب ہی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے، اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا تھا۔ بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے کہ ان کے لیے معین رزق ہے، میوے ہیں، اور وہ باعزت طریقے سے رہیں گے، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے، ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہو اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں، اور ان کے پاس محدود نظر رکھنے والی کشادہ چشم حوریں ہوں گی، جن کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کر سوال کریں گے، تو ان میں کا ایک کہے گا کہ دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ کیا جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ کیا تم لوگ بھی اسے دیکھو گے؟ یہ کہہ کر نگاہ ڈالی تو اسے بیچ جہنم میں دیکھا، کہا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اور میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی یہیں حاضر کر دیا جاتا، سوائے پہلی موت کے، اور ہم پر عذاب ہونے والا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اب مرنے والے نہیں ہیں؟ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی دن کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ذرا بتاؤ کہ یہ نعمتیں مہمانی کے واسطے بہتر ہیں یا تھوڑ کا درخت جسے ہم نے ظالمین کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے؟ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر، مگر یہ جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر ان کے پینے کے لیے گرما گرم پانی ہوگا جس میں پیپ وغیرہ کی آمیزش ہوگی۔ پھر ان سب کا آخری انجام جہنم ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا تو انہی کے نقش قدم پر بھاگتے چلے گئے، اور یقیناً ان سے پہلے بزرگوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہو چکی ہے، اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ تو اب دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً نوح نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دے دی ہے، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا، اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام۔ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا، اور یقیناً نوح ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جب اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو؟ تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم نے ستاروں میں دقت نظر سے کام لیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے، اور ابراہیم نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے، تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے، تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو، جبکہ خدا نے تمہیں اور ان کو سبھی کو پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی، لیکن ہم نے انہیں
پست اور ذلیل کر دیا، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا۔ پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی۔ پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے، اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا ہے، اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے، اور ان کی مدد کی ہے تو وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی ہے، اور دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی ہے، اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا ہے۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم لوگ بآل کو آواز دیتے ہو اور بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا سب کا پالنے والا ہے؟ پھر ان لوگوں نے رسول کی تکذیب کی تو سب کے سب جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے، علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے، اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دیا ہے۔ سلام ہو آل یاسین پر، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے، اور لوط بھی یقیناً مرسلین میں تھے، تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی، علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا۔ تم ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی، تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے؟ اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے اور اہل کشتی نے قرآ نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے۔ پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے، اور ان پر ایک کدو کا درخت اگا دیا، اور انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا، تو وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں؟ کیا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنی من گھڑت کے طور پر یہ باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے، اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے، علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے۔ پھر تم اور جس کی تم پرستش کر رہے ہو سب مل کر بھی اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو، علاوہ اس کے جس کو جہنم میں جانا ہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں صف وسطہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے،
تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تو انقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے پیغامبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں اور ان کو دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو وہ ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جو مالک عزت بھی ہے، ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے، اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سواد نصیحت والے قرآن کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن کوئی چھٹکارا ممکن نہیں تھا، اور انہیں تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا، اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا، چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو، کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے۔ ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں، اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہو گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے۔ کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب عزت و عطائے پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے، یا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے تو یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں؟ تمام گروہ میں سے ایک گروہ یہاں بھی شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون سب گزر چکے ہیں، اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ، یہ سب گروہ گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگھاڑ بلند ہو جائے جس سے ادنا مہلت بھی نہ مل سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے۔ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے اور بےحد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں، اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا تھا، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے کہ جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور نا انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں۔ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے شرکا ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان و عمل صالح ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے، تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں۔ بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں
ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے۔ کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں، یا صاحبان تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں؟ یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں واپس پلٹاؤ۔ اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھی، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا، اور ان شیاطین کو بھی جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا۔ اور ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ ہے اور بہترین باز گشت ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، اور اذیت تو ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو، دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے۔ اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے، اور اتنے ہی اور بھی دے دیے۔ یہ ہماری رحمت اور صاحبان عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اور ایوب، تم اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹھا لے کر اس سے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے، اور وہ بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے، جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے، اور ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، اور یہ سب نیک بندے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور صاحبان تقوی کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہاں تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے، اور طرح طرح کے میوے اور شراب طلب کریں گے، اور ان کے پہلو میں نیچی نظر والی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک طرف ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین بازگشت ہے۔ جہنم ہے جس میں یہ وارد ہوں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھیں۔ گرم پانی ہے اور پیپ، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہیں۔ یہ تمہاری فوج ہے، اسے بھی تمہارے ہمراہ جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا۔ خدا ان کا بھلا نہ کرے، اور یہ سب جہنم میں جلنے والے ہیں۔ پھر مرید اپنے پیروں سے کہیں گے کہ تمہارا بھلا نہ ہو، تم نے اس عذاب کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، لہذا یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر مزید کہیں گے کہ خدایا، جس نے ہم کو آگے بڑھایا ہے، اس کے عذاب کو جہنم میں دگنا کر دے۔ پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا، یا اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں۔ یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور خدائے واحد و قہار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ وہی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات کا پروردگار اور صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن
بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو رہی تھی؟ میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں۔ انہیں یاد دلائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ تو خدا نے کہا کہ اے ابلیس، تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ تو نے غرور اختیار کیا یا تو واقعاً بلند لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز قیامت تک کی مہلت بھی دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے مگر ایک معین وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا تو پھر حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا غلط بیان ہوں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ دنوں کے بعد تم سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ صاحب عزت و حکمت خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنائے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور وہ اگر چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا اس کا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک و بے نیاز ہے اور وہی خدائے یکتا اور قہار ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو تابع بنا دیا ہے۔ سب ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا قرار دیا ہے اور تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے نازل کیے ہیں۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے اور یہ سب 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے قبضے میں ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اگر تم کافر بھی ہو جاؤ گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس بات کے لیے اس کو پکار رہا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے اور خدا کے لیے مثل قرار دے دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تھوڑے دنوں اپنے کفر میں عیش کر لو، اس کے بعد تو تم یقیناً جہنم والوں میں ہو۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دیجئے
کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے ایماندار بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جو لوگ اس دار دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ میں گناہ کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی عبادت میں مخلص ہوں۔ اب تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں رکھا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے اوپر سے جہنم کی آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور نیچے سے بچھونے۔ یہی وہ بات ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے ظالموں سے علیحدگی اختیار کی کہ ان کی عبادت کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت ہے۔ لہذا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے، جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ کیا جس شخص پر کلمہ عذاب ثابت ہو جائے اور کیا جو شخص جہنم میں چلا ہی جائے آپ اسے نکال سکتے ہیں؟ البتہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا خوف پیدا کیا ان کے لیے جنت کے غرفے ہیں، اور ان کے غرفوں پر مزید غرفے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اسے مختلف چشموں میں جاری کر دیا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف رنگ کی زراعت پیدا کرتا ہے، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے تو اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو، پھر اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان پایا جاتا ہے۔ کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی واقعی ہدایت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو روز قیامت بدترین عذاب کا بچاؤ اپنے چہرے سے کرنے والا ہے نجات پانے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ اور ان کفار سے پہلے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اس طرح سے عذاب وارد ہو گیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ پھر خدا نے انہیں زندگی دنیا میں ذلت کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال بہت بڑا ہے اگر انہیں معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے کہ شاید یہ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، شاید یہ لوگ اسی طرح تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جس میں بہت سے جھگڑا کرنے والے شرکا ہوں، اور وہ شخص جو ایک ہی شخص کے سپرد ہو جائے، کیا دونوں حالات کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، مگر ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے، اور یہ سب مر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد تم سب روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں اپنے جھگڑے پیش کرو گے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
ما كفروا